خولی بن یزید امام حسین کا سر اقدس لیے قافلے سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ راستے میں ایک راہب کا عبادت خانہ نظر آیا تو ذرا سستانے کے لیے باہر بیٹھ گیا۔ راہب نے باہر نکل کر پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ خولی نے کہا، حسین کا۔ راہب نے کہا، کون حسین؟ خولی نے کہا، علی شیر خدا کا بیٹا۔ راہب نے کہا، وہی علی جو تمہارے نبی کے داماد تھے؟ خولی نے کہا، ہاں۔ راہب نے کہا، تو پھر یوں کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے؟ فاطمۃ الزہرا کے نور نظر اور لخت جگر کا سر ہے۔ راہب نے خولی سے کہا، میں 10,000 درہم تمہیں دے دوں گا اگر یہ سر مبارک ایک رات تم میرے پاس رہنے دو۔ خولی جس نے درہم اور دولت کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا تھا کب انکار کرتا؟ راہب نے سر اقدس کو لے کر خوشبو سے معطر کیا اور بلند مقام پر رکھا اور ساری رات اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو سر اقدس کی پیشانی سے ایک نور نکلا جس سے عبادت خانہ روشن ہو گیا۔ راہب نے کہا، یا حسین، بے شک آپ زندہ ہیں اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ راہب نے صبح جب سر اقدس کو واپس کیا تو اس نعمت کی واپسی پر اس کا دل پسیج رہا تھا اور اس کی آنکھیں رو رہی تھیں۔ خولی بن یزید نے راستے میں حاصل کیے گئے درہم کو کھولا تو دیکھا وہ ٹھیکریاں بن چکے تھے اور ان کی ایک طرف لکھا تھا، خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو، اور دوسری طرف یہ آیت لکھی، اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے۔ ابن سعد کا لشکر خوشیاں مناتا ہوا کوفہ پہنچا تو ابن زیاد نے تمام شہر میں یہ اعلان کرایا کہ کوئی آدمی ہتھیار لے کر باہر نہ نکلے۔ عوام خاندان نبوت کے لٹے ہوئے قافلے کی بے کسی پر زار زار رونے لگے۔ شہزادہ زین العابدین نے فرمایا، تم روتے ہو، ہمیں قتل کس نے کیا؟ خولی سر اقدس لے کر کوفہ پہنچا، گھر گیا اور سر مبارک کو تنور میں رکھ کر سو گیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک تھی، نماز تہجد کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا تنور میں روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، میں تو آگ بجھا کر سوئی تھی، پھر یہ روشنی کیسی؟ قریب گئی تو عجیب منظر دیکھا، تندور میں ایک سر ہے اور اس کے گرد 4 عورتیں بیٹھی ہیں اور ان میں سے ایک کہہ رہی تھی، اے میرے لال، اے میرے شہید، اے میری آنکھوں کے نور، اللہ روزے جزا تیرا انصاف کرے گا، جب تک تیرا خون بہا نہ لے لوں گی، عرص الہی کا کنگورا نہ چھوڑوں گی۔ خولی کی بیوی یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تو غیب سے آواز آئی کہ تم پریشان نہ ہونا، خابند کے گناہ میں تم ماخوذ نہ ہوگی۔ یہ بیبیاں جو تو دیکھ رہی ہے یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت مریم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ اس نے سر اقدس کو تندور سے نکالا اور بہت عظیم و تکریم کے ساتھ ایک بلند مقام پر رکھا اور خولی کو جگا کر کہا، او مردود، تو نے تو کہا تھا ایک باغی کو قتل کرنے گیا تھا اور یہ نبی کے نواسے کا سر؟ ظالم، یہ دیکھ آسمان تجھ پر لعنت بھیج رہا ہے، اور دیکھ سر اقدس کی زیارت کرنے ملائکہ تشریف لا رہے ہیں۔ بس میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لے سنبھال اپنی گرستی اور میں جا رہی ہوں۔ خولی نے کہا، تمہارے جانے سے میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ عورت نے کہا، خدا کرے تیرا گھر تباہ ہو جائے، تیرے بچے تباہ ہو جائیں، تو نے خاتون جنت کا گھر اجاڑا ہے، خدا تیرا گھر اجاڑے۔ یہ کہہ کر اس نے چادر اوڑی اور جنگل کی طرف نکل گئی، پھر دوبارہ اس کو کسی نے نہ دیکھا۔ رات گزر گئی، ابن زیاد نے اپنا دربار لگایا، مجلس لوگوں سے بھر گئی۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حضرت امام عالی مقام کے لب پر مارنے لگا۔ دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابن زیاد کی یہ حرکت برداشت نہ کر سکے اور بولے، او ظالم، تجھ پر خدا کی مار ہو، چھڑی ہٹا لے۔ خدا کی قسم، یہ وہ مبارک لب ہیں جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضور علیہ السلام بار بار چوما کرتے تھے۔ خدا تیرے ہاتھ توڑ دے، اللہ تجھے فنا کرے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تو بوڑھا ہو کر سٹیا نہ گیا ہوتا تو میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، اے کوفہ والوں، آج سے تم غلام ہو، تم نے زہرا کے لال کو قتل کر دیا اور ابن مرزانہ ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو زندہ
जिंदा रहने देता है। तुमने जिल्लत पसंद की, खुदा तुम्हें गारत करे। इब्ने जियाद की नजर इमाम ज़ैनुल आबदीन पर पड़ी तो उसने उनके कत्ल का भी हुक्म दे दिया, मगर ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की शदीद दिलबस्तगी ने इब्ने जियाद के इस इरादे को बदल दिया। इब्ने जियाद ने कहा, अच्छा मैं ज़ैनुल आबदीन को कत्ल नहीं करता, मगर देखा तुम्हारे अहले बैत के साथ अल्लाह ताला ने क्या सलूक किया। हजरत ज़ैनब ने जवाब दिया, बेशक शहादत इनका मुकद्दर हो चुकी थी और वो मक्तल में तशरीफ ले आए, मगर अनकरीब दाबरे महसर के हुजूर वो तुमसे इंसाफ तलब करेंगे। इब्ने जियाद ने हुक्म दिया, तमाम सरों को कूफा के बाजार में घुमाया जाए। इब्ने असाकर ने मनहान बिन उमरू से रिवायत की है, वो कहते हैं, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा जब इमाम हुसैन का सरे अकदस एक मकान के करीब से गुजरा तो उस मकान का मालिक कुरान करीम की ये आयत तिलावत कर रहा था, क्या तुम्हें नहीं मालूम पहाड़ की कोह और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। तो सरे मुबारक से आवाज आई, हुसैन का कत्ल उससे भी ज्यादा अजीब है। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, मेरा कत्ल और नेज़े पर सवार होना उससे भी ज्यादा अजीब है।